امیجن کریں کہ آپ کی کڈنیز دو ہیرو ہیں، وہ آپ کی پوری باڈی کے ٹاکسن نکالتی ہے، ویسٹ نکالتی ہے، آپ کا فلوئڈ بیلنس کرتی ہے، الیکٹرولائٹ بیلنس کرتی ہے، لیکن کچھ کنڈیشنز کی وجہ سے جو آپ کی باڈی میں کئی سالوں سے چل رہی ہے، اس کی وجہ سے آپ کی کڈنی کام کرنا بند کر جائے، ڈیمیج ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کہلاتا ہے کرونک کڈنی ڈیزیز۔ اب دو مین دشمن ہیں جو کہ کڈنی کے لیے بھی دشمن مانے جاتے ہیں، ڈائبٹیز اینڈ ہائپر ٹینشن۔ اگر کسی پرسن کو سالوں سے ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن ہے اور وہ انڈر کنٹرول نہیں ہے تو اس کی وجہ سے کڈنی ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ اور بھی ڈفرینٹ ریزنس ہیں، جس طرح AKI، ایکیوٹ کڈنی انجری، ریکرنٹ انفیکشن، آٹو امیون ڈس آرڈرس۔ کرونک کڈنی ڈیزیز اسٹیجز میں ڈیوائڈ ہے، اسٹیج 1، 2، 3، 4۔ اب یہ سارے اسٹیجز جو ہیں وہ GFR ریٹ پہ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں۔ GFR ریٹ جتنا ڈکریز ہوگا اتنا زیادہ اسٹیج انکریز ہو جائے گا۔ جو ارلی اسٹیج ہوتا ہے اس میں کڈنی ڈیمیج کو مینیج کرنا ایزی ہوتا ہے، لیکن پھر اگر وہ مینیج نہ کیا جائے تو اسٹیج 2 آتا ہے، 3 آتا ہے، 4 آتا ہے۔ شروعات میں تو کڈنی صحیح سے نارملی کام کرتی ہے، بس انسان تھوڑا سا تھکا ہوا فیل کرتا ہے، تو اسے لگتا ہے کہ صرف تھکا ہوا اگر آرام کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کڈنی میں ڈیمیج چل رہا ہوتا ہے اور وہ آہستہ سے پھر اپنے اسٹیجز انکریز کرتا ہے، اور اسٹیجز انکریز ہوتے ہی پھر ہمیں ڈفرینٹ سائن اینڈ سمٹمس دکھنا ہے۔ لاسٹ اسٹیج ہوتا ہے اسٹیج 5، جو کہ اینڈ اسٹیج رینل ڈیزیز کہلاتا ہے۔ اب اس اسٹیج میں صرف کڈنی ڈیمیج نہیں ہو گئی ہوتی، بلکہ باڈی کا پورا سسٹم افیکٹڈ ہو جاتا ہے۔ اب برین جو ہے وہ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے، جب برین کنفیوز ہوگا تو لیتھارجی، ویکنیس، الٹر لیول آف کانشیسنیس، کنفیوژن، سیزرز، یہ سب ہو سکتا ہے۔ جب فلٹر نہیں ہوگا باڈی، جو ہے کڈنی کام ہی نہیں کرے گی، وہ باڈی سے ویسٹ کو باہر نہیں لے کے جائے گی، تو فلوئڈ بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ایڈیما ہوگا۔ ایڈیما کی وجہ سے ڈفرینٹ اور کنڈیشن ہو سکتی ہیں، جیسے ہائپر ٹینشن اور ہارٹ فیلئر، والیوم ایکسیس کی وجہ سے۔ تو ہائپر والیومیا کی وجہ سے ہائپر ٹینشن اور ہارٹ فیلئر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یورین پاس نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ سے یورینری آؤٹ پٹ کم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اولیگو یوریا لیس دین 400 ml پر ڈے اور این یوریا لیس دین 100 ml پر ڈے، یہ سائن اینڈ سمٹمس دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ پروٹین یوریا اور ہیماٹوریا، مطلب یہ یورین کے اندر پروٹین کی اماؤنٹ پائی جائے گی اور ہیموگلوبن بھی پایا جائے گا۔ گیسٹرو انٹسٹائنل سسٹم، اب ٹاکسنس باہر جا ہی نہیں رہے، ٹاکسنس باہر نہیں جا رہے تو وہ باڈی کے اندر بلڈ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے میٹیلک ٹیسٹ آئے گا اور سانس میں بھی امونیا کی اسمیل آئے گی، کیونکہ امونیا کے لیول انکریز ہو رہا ہوتا ہے، ساتھ میں انوریکسیا مطلب بھوک مر سکتی ہے، اور نوزیا اینڈ وامٹنگ۔ امیون سسٹم بھی ویک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انفیکشن کا رسک انکریز ہو جاتا ہے۔ ڈفرینٹ اور بھی سائن اینڈ سمٹمس دیکھنے کو ملتے ہیں، اس طرح ہیماٹولوجیکل سسٹم، انیمیا، ایریتھروپوئٹن ریٹ ڈکریز ہو جاتا ہے، رسک فار بلیڈنگ۔ ریپروڈکٹیو سسٹم میں بھی جو ہے وہ ہمیں سائن اینڈ سمٹمس دکھتے ہیں، لائک ایمنوریا اینڈ اریکٹائل ڈس فنکشن اینڈ ڈکریز لیپیڈو۔ اس کے علاوہ اسکن ڈس فنکشنز بھی دکھتے ہیں، جہاں پرورائٹس مینس ایچنگ آف اسکن، اور یورامک فروسٹ، کیونکہ کرسٹلائز یوریا ڈپوزٹ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں کرسٹلز بن کے، تو اس کی وجہ سے یورامک فروسٹ ہو سکتا ہے۔ اینڈ اب ڈفرینٹ لیبس ہمیں کون کون سی دکھیں گی کرونک کڈنی ڈیزیز میں، جتنی زیادہ اسٹیجز بڑھتے جائیں گی اتنی یہ جو اماؤنٹ ہے ان سب کی یہ بڑھیں گی، جس میں BUN ہے، BUN کی اماؤنٹ انکریز ہو جائے گی، کریٹینن کی اماؤنٹ انکریز ہوگی، میگنیشیم، کیلشیم کی اماؤنٹ ڈکریز ہوگی، فاسفیٹ کی اماؤنٹ انکریز ہوگی، اور پوٹیشیم کی اماؤنٹ انکریز ہوگی، اور ہمیں پھر اس کے لیے EKG چینجز دیکھنا ہے، کیونکہ یہ فیٹل ارتھمیاز کاز کر سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے اپنی کڈنی کا خیال رکھنا ہے، اپنی باڈی کا خیال رکھنا ہے، ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز کو مینیج کرنا ہے تاکہ کڈنی افیکٹ نہ ہو، کیونکہ اگر کڈنی خراب ہو گئی، اگر وہ اینڈ اسٹیج پر آ گئی تو صرف کڈنی سفر نہیں کرے گی بلکہ پوری باڈی سفر کرے گی۔ So always make sure to drink enough water, manage blood pressure and diabetes, avoid unnecessary medicines, and never ignore symptoms. Thank you so much.